مصطفیٰ کمال اتاترک یہ وہی شخصیت ہے جسے ہمارے سابقہ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے اقتدار پر زبردستی قبضہ کرنے کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں اپنا آئیڈیل قرار دیا تھا، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے دائیں بائیں دونوں بازوؤں میں کتے کے بچے اس کے پہلو کو گرما رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک 1923 میں جمہوریہ ترکی کے پہلے صدر کا عہدہ سنبھال چکا تھا۔ 2-3 ماہ بعد ہی ایک فرمان جاری کیا کہ اب مسجدوں کے اماموں کا تقرر حکومت کیا کرے گی۔ یہ ان کے عمدہ کے خطرناک اقدامات کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ مساجد کے بعد دوسرا نشانہ مدارس کو بنایا گیا۔ تمام دینی مدارس پر پابندی لگا دی گئی۔ فوج سے مذہبی رجحان رکھنے والوں کو چن چن کر نکال دیا گیا۔ اگلے سال 1925 میں مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کا قانون بنا دیا گیا۔ ترکی کے مسلمانوں نے احتجاج کیا تو احتجاج کی قیادت کرنے والے مذہبی رہنما شیخ سعد اور ان کے 46 پیروکاروں کو سزائے موت دے دی گئی۔ اور اس سزا موت دینے کا جشن بھی منایا گیا۔ 4 ستمبر 1925 کو ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کے درمیان مقابلہ حسن منعقد کیا گیا۔ پھر مذہبی لباس پر پابندی لگا کر ہیٹ پہننے کا قانون بنا دیا گیا۔ مذہبی کیلنڈر کو ختم کرکے عیسوی کیلنڈر رائج کیا گیا۔ ترکی زبان کے رسم الخط کو انگریزی رسم الخط میں تبدیل کر دیا گیا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ مردوں پر داڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے پر پابندی لگا دی گئی اور خواتین پر سر ڈھانپنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اتاترک نے استنبول کی بجائے دارالحکومت انقرہ میں منتقل کر دیا اور وہاں مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی۔ حد یہ کہ حج اور عمرہ کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ گوا کہ کمال اتاترک نے ترکی سے اسلام کو ترک کرنے میں کمال تیزی دکھائی۔ اس کی موت کے بعد عدنان مندریز نے انتخابات جیتے اور ہزاروں مقفل مساجد کے تالے کھلا دیے۔ اذان پر سے پابندی ہٹا دی۔ طویل عرصے کے بعد جب ترکی میں پہلی مرتبہ عربی میں اذان دی گئی تو لوگوں کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کئی مؤذن فرشتے جذبات سے رو پڑے۔ بعض مساجد میں کئی سال تک ایک نماز کے لیے 2 اذانیں دی جاتی رہیں، ایک اس وقت کی اور ایک قضا کی۔ 25 برس بعد ترکی سے لوگوں کو حج اور عمرے پر جانے کی اجازت ملی۔ 1960 میں فوج نے عدنان مندرز کا تختہ الٹ دیا اور اسے اور اس کے وزیروں کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ بہرحال مسلمانوں پر کمال اتاترک اور اس کے جرنیلوں کے ظلم و ستم کی داستان بہت لمبی اور شفاف ہے۔